الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تعالیٰ کی توفیق سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس مبارک محفل میں سب حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس حاضری کی سنت ہم سب کو بار بار واقع مدینے کی پاک حاضریاں نصیب فرمائے. اس محفل پاک کی برکت اللہ تعالیٰ اس گھر میں بھی عطا فرمائے اور یہ برکتیں سعادتیں تمام ہی مسلمانوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. الحمدللہ ماہ سفر جاری و ساری ہے. ماہ سفر عظمت والا اور رفعت والا ماہ مبارک ہے. اور یہ ماہ مبارک عظمتوں والا کیوں نہ ہو کہ ماہ سفر مظفر میں اللہ تعالی کے عظمتوں والے اولیاء بھی تذکرے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے جن بندوں کو عظمتیں عطا فرمائیں، اپنے جن بندوں کو بلندیاں عطا فرمائیں. اللہ تعالی نے جن ہستیوں کو اپنا محبوب بنایا، اپنا پیارا بنایا، اپنی ولایت عطا فرمائی. اس ماہ مبارک میں کثیر اولیاء کرام کے یوم عرس منائے جاتے ہیں. اور ایک ولی کی یہ شان ہے کہ جس جگہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو جس مہینے میں کثرت کے ساتھ اولیاء کرام کے تذکرے ہوں تو وہ مبارک مہینہ عظمتوں والا بھی بن جاتا ہے، رحمتوں والا بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہی اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے. 6 سفر مظفر ایک عظیم ہستی حضرت سیدنا عبداللہ المعروف بابا بھولے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے. آپ کا یوم وصال ہے. اور 7 سفر مظفر کو بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے عظیم ولی کا یوم عرس منایا جاتا ہے کہ جنہیں دنیا بابا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہے. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 21ویں پشت میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سال سلسلہ نسب سے جا ملتے ہیں. اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ 27 رمضان مبارک کو پیدا ہوا 566
یعنی کہ آپ 6 صدی کے بزرگ ہیں۔ الحمدللہ ملک پاکستان کیسا عظیم ملک ہے کہ ایسے عظیم اولیاء کرام کا ملک پاکستان فیضان لوٹ رہا ہے کہ 6 صدی کے بزرگ ہیں اور ملک پاکستان میں جلوہ فرما ہے۔ اور ہم کراچی والوں کے لیے یہ اعزاز بھی ہے کہ ہمارے اس شہر کراچی میں ایک ایسی عظیم ہستی بھی موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، اور وہ ہستی حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ملک پاکستان اولیاء کرام کا فیضان ہے اور شہر کراچی بھی اولیاء کرام کا فیضان ہے کہ جب بھی کبھی دنیا ڈراتی ہے کہ سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، کراچی ڈوب جائے گا، تو عبداللہ شاہ غازی کے دیوانے کہتے ہیں بابا عبداللہ شاہ دریا کے کنارے موجود ہیں، طوفان آئے گا تو ضرور، لیکن عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دے کر واپس الحمدللہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، سنت زندہ باد۔ تو الحمدللہ ہم اللہ والوں کے در سے اب تک فیضان پا رہے ہیں، اور انہی اولیاء کرام کا صدقہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے انہی کے دامن کرم سے۔ انشاءاللہ ہمارا آخرت میں بیڑا پار انشاءاللہ۔ تو حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان میں جلوہ فرما، آپ کا وہاں مزار پر انوار ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کرام میں سے ہیں کہ جو مادر زاد ولی ہے، جو ولی پیدا ہوئے، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں پیدا ہوئے، اپنی والدہ کا دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، سحری سے لے کر افطاری تک اپنی والدہ کا غوث پاک دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ایسی عظیم ہستی ہے کہ آپ بھی اپنی والدہ کا ماہ رمضان مبارک میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے۔ آپ بھی اپنی والدہ کا رمضان میں دودھ نوش نہیں فرماتے تھے، اور آپ کے والد محترم جب بھی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور آپ اپنی والدہ کا دودھ نوش فرما رہے ہوتے، اپنی والدہ کا دودھ پی رہے ہوتے، جیسے ہی تلاوت قرآن کی آواز سنتے تھے دودھ پینا چھوڑ کر تلاوت قرآن کو سننے میں مصروف ہو جاتے۔ یہ بچپنے کا عالم ہے کہ بچپنے کے عالم میں یہ بھی معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، دودھ پینا چھوڑ دیا، اور تلاوت قرآن سن کر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ میرے والد کی جو آواز آ رہی ہے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو جب میرے رب کا کلام ہو رہا ہو، میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو، قرآن پاک کی تلاوت میرے والد محترم فرما رہے ہو، تو میری کیا مجال کہ میں دودھ پینے میں مصروف ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں بھی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے اسے توجہ کے ساتھ سنا جائے، اپنے کاموں میں مصروف نہ رہا جائے، اور روزہ رکھ کر ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ میں نابالغی کی عمر میں روزہ رکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو روزے کو بھی تھام لو اور قرآن کو بھی تھام لو۔ حضور سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عالم ہے کہ آپ بچپن سے ہی اپنی ولایت کا ڈنکا بجا رہے، لیکن جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے ہوں پھر آپ کی کیا شان ہے؟ پھر آپ کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ آج جن کی چوکھٹ کو، جن کے دروازے کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے،
جنہیں بابا فرید گنج شکر کہا جاتا ہے، وہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو شیخ الاسلام فرمایا۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ خود ایسے عظیم ولی ہیں کہ آپ کے دروازے کو جنتی دروازہ کہا جائے، جو آپ کی چوکھٹ سے گزر جائے اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی گئی۔ ایک شخص بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کہ اس دروازے سے گزر کر آیا، ایک شخص جو اولیاء کرام کی شان و عظمت کا منکر تھا، کہنے لگا میں نے سنا ہے جنتیوں سے خوشبو آتی ہے لیکن تم سے خوشبو نہیں آ رہی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جنت کی خوشبو جنتی کو آتی ہے، پہلے جنتیوں میں شامل تو ہو جاؤ، جب جنتیوں میں شامل ہو جاؤ گے جنت کی خوشبو بھی پالو گے، جنت میں داخل بھی ہوگا۔ جو بھی اولیاء کرام کی تعظیم کا منکر ہوتا ہے وہ محروم رہتا ہے، اور جو اولیاء کرام کے در پر پڑا رہتا ہے وہ اپنے در سے جنت کی در تک پہنچا دیتا ہے۔ تو ان کے در پر دستک دینا ضروری ہے، جب تک ان کے در پر دستک نہیں ہوگی کامیابی نہیں مل سکتی۔ بہرحال بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ خود بہت بڑے اللہ کے ولی، جب وہ کسی ہستی کو شیخ الاسلام کہے، جب وہ ہستی بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت کے تذکرے کو بیان فرمائے تو آپ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کرامت بابا فرید بیان فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کے مشائخ موجود تھے اور یہ تذکرہ چلا، ایک شخص کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ پل بھر میں کسی مسجد کو خستہ حال دیکھیں تو اس کو زیب و زینت اختیار کروا دیں، اسے موتی جواہرات کے ساتھ مزین کر دیں، اسے سونے کے ساتھ مزین کر دیں؟ وہاں پر حضرت سیدنا بہاؤدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو بند فرما لیتے ہیں۔ جب آپ اپنی آنکھوں کو بند فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد آپ خود اپنی نظروں کو اٹھاتے ہیں اور تمام مشائخ جو موجود ہوتے ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ اب مسجد کی زیارت کرو، تو وہ مسجد جہاں بغداد کے مشائخ موجود تھے خستہ حال تھی، کمزور تھی، جیسے ہی بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حکم پر وہ نظر کرتے ہیں جو جس مسجد میں وہ موجود ہوتے ہیں وہاں پر پیر لکڑی کے ستون ہوتے ہیں، بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کرامت سے اللہ تعالیٰ ان لکڑی کے ستونوں کو سونے کے ستون بنا دے اور اس کی تمام دیواریں سونے کی بن جاتی ہیں، اس کی تمام دیواروں پر موتی اور جواہرات نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ تو بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس شان کے مالک ہیں کہ آپ کی شان والے اولیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ چاہیں تو صرف وہاں بیٹھے بیٹھے چند لمحوں میں ایک مسجد کا نقشہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جہاں چاہیں رب تعالیٰ کی طاقت سے، رب تعالیٰ کی عطا سے تصرف کر سکتے ہیں، اپنی طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے بزرگوں سے کیوں نہ محبت کریں؟ جب ہم ایسے بزرگوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ دنیا میں تو کامیابی ملتی ہے، انشاءاللہ آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد اس کے گھر والے پوچھتے ہیں ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو بخشا گیا
یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا ہوا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تو گناہگار تھا، تو کیسے بخشا گیا؟ کہنے لگا بات صحیح ہے کہ میں گناہگار تھا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، لیکن ایک روز حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی ایک مقام سے گزر رہے تھے، میں نے ان کے ساتھ دست بوسی کی، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کے ہاتھ کو چھوا، اللہ تعالیٰ نے اسی دست بوسی کے صدقے میں میری بخشش فرما دی۔ تو صرف دست بوسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی۔ دست بوسی کرنے والا کون تھا؟ پہلے محبت تھا، محبت کرنے والا تھا۔ جب اولیاء کرام کے ساتھ کوئی ہاتھ ملا لے تو اللہ تعالیٰ یہ ملاحظہ فرماتا ہے کہ اس میرے گناہگار بندے نے میرے محبوب کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے، تو جو میرا محبوب ہو جب اس کے ہاتھوں میں کسی کا ہاتھ آ جائے تو وہ داخل جنت ہونے سے کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو اولیاء کرام کے سپرد کر دیں۔ جب ہمارے ہاتھ اولیاء کرام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، جب ہمارے ہاتھوں میں دامن اولیاء کرام آ جائے گا تو یہ اولیاء کرام کے فیضان سے دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور جب دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی ایسی نوازشات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کی محبت اپنے دل میں رکھیں، اور اولیاء کرام کی محبت کے ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی تعلیم کو بھی یاد رکھیں۔ اولیاء کرام نے اپنے نفس کو مارا، اولیاء کرام نے اپنے رب کی عبادت کی، اولیاء کرام نے واعظ و نصیحت کر کے اپنی محبت کرنے والوں کو یہ پیغام دیا کہ صرف زبان کی نوک تک میری محبت نہ ہو، یاد رکھو محبت کامل اس وقت ہوتی ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی اطاعت بھی کرو، اس کی بات بھی مانو۔ دیکھو ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ہم نے اپنے رب کا کہنا مانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب بنا دیا، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقام و مرتبہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔